حضرات، سورہ نساء کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی تفسیر شروع ہوگی، جو قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے۔ تو چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ کی تفسیر انشاءاللہ آج شروع ہوگی۔ یہ سورت کریمہ سورہ مائدہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 16 رکوع ہیں، 120 آیتیں ہیں، 12,464 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورہ مائدہ کہا گیا۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ چونکہ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 115 میں لفظ مائدہ آیا ہے۔ آیت نمبر 112 اور 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، آپ کے حواری، جیسے حضور کے صحابہ ہیں نا، ایسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، 30 روزے رکھو۔ انہوں نے 30 روزے رکھے، اور حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کا حکم مانا جائے وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ جب 30 روزے رکھ لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم نے 30 روزے تو رکھ لیے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، خوان نازل فرمائے کھانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابتداءً منع کیا کہ اس طرح کے مطالبے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانے، ضد کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا، آسمان سے خوان نازل فرما دے۔ اور یہ بھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تاکہ جس دن وہ خوان نازل ہو وہ ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے، عید الاولینا و آخرینا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل فرما دے تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید بن جائے، یعنی خوشی کا دن بن جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن کوئی نعمت نازل فرماتا ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جس دن اللہ نے سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دن عید کیوں نہیں ہوگا؟ خیر، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خوان یعنی کھانے کا دسترخوان نازل فرمایا، جس میں روٹیاں، گوشت اور بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو جمع نہ کیا جائے، بچا کر نہ رکھا جائے۔ کچھ شرطیں لگائیں، اگر بچا کر رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کو پورا خرچ کر دیا جائے، جو بچے صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس جو دسترخوان، جو کھانا نازل ہوتا اس میں سے بچا کر رکھ لیا کرتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلاف ورزی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ بندر و خنزیر کی شکل میں بدل دیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی حکم دے دے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو پھر اس نعمت کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق کرنا چاہیے۔ اگر مرضی کے مخالف استعمال کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر دے۔ جیسے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر عذاب نازل ہوا۔ تو ہمیں بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ویسے ہی استعمال کیا جائے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، حلال چیزیں دی ہیں، تو ان حلال چیزوں کو کھایا جائے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز رہا جائے۔ اگر انسان اس میں ادھر ادھر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سورہ مائدہ ہے، اسی لفظ کی مناسبت سے جو آیت نمبر 112 اور 115 میں آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ مائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی حلال جانوروں کا ذکر کیا، جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان کا ذکر کیا، اور بھی بہت سی چیزوں کو اللہ نے اس سورت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، یعنی وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کیے گئے، یعنی وہ جانور جنہیں عقل نہیں دی گئی، وہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، مگر وہ جن کا حکم آگے بیان کیا جائے گا، یعنی ان کے علاوہ جن کا حکم آگے بیان کیا جائے گا، ان کے علاوہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے، غیر محل الصید وانتم حرم۔ اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، حکم فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو، عہد پورے کرو۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ عہد کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے کر لے اسے پورا کیا جائے۔ وعدے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے، وعدے کا تعلق کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے، وعدے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، وعدے کا تعلق دنیا والوں سے ہوتا ہے۔ کچھ وعدے وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ وعدے وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں سب شامل ہیں، چاہے وہ وعدے وہ ہوں، وہ عہد وہ ہو جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، دینی احکام سے ہے، چاہے وہ وعدے ہوں جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، ہر وعدے کو پورا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ بہت سے طرح کے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کر کے آئے ہیں، پروردگار ہم ایمان لائے، ہم تیرے احکام کو مانیں گے، یہ وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے یہی وعدہ اللہ نے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم؟ تو سب نے وعدہ کیا اللہ سے، ہاں تو ہمارا رب ہے، سب نے یہ عہد لیا، سب نے یہ عہد کیا۔ تو جب رب مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہیں وہ وعدے میں شامل ہیں کہ یہ وعدہ اللہ نے ہم سے لیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، یہ سب جو حکم دیے، گویا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے۔ اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کریں تو یہ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو توڑنا لازم آئے گا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کو بھی پورا کرنا، اور ہمیں دنیا والوں کے وعدوں کو پورا کرنا۔ دنیا میں بہت سے طرح کے وعدے ہوتے ہیں، آدمی ایک دوسرے سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے، نکاح کا معاملہ یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے۔ آدمی نے کسی سے اور کوئی وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام میں کروں گا، یہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہے۔ آدمی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، یہ سب سے اہم وعدہ ہے کہ جس پر قسم کھا لی جائے اللہ کی۔
ایسے وعدے کو پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ویسے جتنے بھی وعدے ہیں ہر وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان میں 3 چیزیں ہو وہ منافق ہے۔ کتنی؟ 3 باتیں جس کے اندر ہو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، ایسا شخص کیا ہے؟ منافق۔ دوسری بات حضور فرماتے ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے۔ کیا بولے؟ جھوٹ۔ تو وعدہ خلافی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ یعنی یہ منافقین کی علامت اور پہچان ہے، اور یہ 3 باتیں آج کل اکثر لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہم میں بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور امانتوں میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نفاق عملی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے ایسا شخص منافق مانا جاتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وعدہ اتنا اہم ہے کہ حضور کی ذات میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی، وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ یہاں تک کہ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کے موقع پر 2 صحابہ راستے میں تھے کہ کفار نے انہیں پکڑ لیا، جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے، انہیں پکڑ لیا تو انہیں چھوڑ نہیں رہے تھے، اس وعدے پر چھوڑا کہ تم جو ہے حضور کے ساتھ، یعنی اپنے پیغمبر کے ساتھ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، کفار نے چھوڑ دیا۔ حضور کے پاس وہ گئے اور انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، ہم نے کافروں سے وعدہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اس لیے تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ کیسا موقع ہے؟ یہ جنگ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک بہادر کی اور ایک ایک مجاہد کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود حضور نے ایک کافر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھایا کہ ان دونوں صحابہ کو جنگ میں شامل نہیں فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعدہ کتنا اہم ہے۔ یہ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، ایک وعدے کے تعلق سے مجھے یاد آئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ میرا سفر ہوا، یعنی ایک شخص میرا رفیق سفر بنا۔ اب اس نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور اس نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ یہیں بیٹھو، اور وہ آیا نہیں۔ 1 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنا؟ 1 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت غوث اعظم وہیں 1 سال تک بیٹھے رہے۔ 1 سال کے بعد وہ شخص آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ایسا ایک بار نہیں، پھر چلا گیا، وہ پھر آیا، پھر چلا گیا، یعنی 3 بار ایسا ہوا، اور غوث اعظم 1 سال تک اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ تیسری مرتبہ وہ آیا تو اس نے کہا میں کوئی عام انسان نہیں، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ غوث اعظم کی اہمیت بھی بتانی تھی لوگوں کو کہ وعدے کو کتنا پورا کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے وعدے کی اہمیت بھی آنی تھی کہ غوث اعظم جسے ہم ولیوں کا سردار مانتے ہیں، ان کی نظر میں وعدے کی کتنی اہمیت ہے کہ 1 سال تک برابر ایک جگہ مستقل بیٹھے رہے وہ وعدے کو نبھانے کے لیے۔ آج ہم جو ہے بات بات پہ وعدہ کرتے ہیں، ہاں بالکل ایسا بالکل ہوگا، آپ یقین رکھیں میری بات پر، میں تمہارا یہ کام کروں گا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن بس وعدہ کر لیا اور بعد میں بھول جاتے ہیں، بات میں وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں، وعدہ کریں ہی نہ، کہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وعدہ نہ کریں۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ کسی سے بھی وعدہ، یہ نہیں کہ صرف بندہ مومن سے ہو وعدہ، یا کافر سے ہو، منافق سے ہو، کسی سے بھی ہو، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ وعدہ جس سے کرو پورا کرو۔ ہاں تو ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر وعدہ آپ نے ایسے کام کا کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کو یعنی اللہ کی نافرمانی کو بتاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کوئی ایسا وعدہ کر لیتے ہیں کہ جس وعدے کو پورا کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی دوست نے آپ سے کہا کہ چلو چلتے ہیں یار وہاں
جوئے کے اڈے پہ چلتے ہیں یا شراب کے اڈے پہ چلتے ہیں یا فلم دیکھنے کے لیے چلتے ہیں، آپ سے کہا اور آپ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ نے وعدہ کر لیا، تو ایسے وعدے کو توڑ دینا لازم ہے۔ جس میں گناہ ہو ایسے وعدے کو توڑ دیا جائے، چاہے قسم بھی کھا لے آدمی کسی بات پر کہ میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم کھا لے، اس کے باوجود اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کام میں گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے، تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے۔ ہاں، گناہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کے شروع میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا اللہ نے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو، وأحلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان جانور حلال کیے گئے۔ تو جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال فرما دیا وہ حلال ہیں، اب وہ حرام نہیں ہوں گے ہم پر۔ لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بلا وجہ جو ہے کتنی چیزیں جو اللہ نے ہم پر حلال کی ہیں انہیں حرام کر دیتے ہیں، کہ ہم نے جو ہے غوث اعظم کے نام سے جو ہے وہ بریانی بنا لی تو اس پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہم نے کسی بزرگ کے نام پر کوئی کسی جانور کو قربان کیا، یعنی جانور اگرچہ بزرگ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے لیکن نام جو لیا جاتا ہے تو اللہ کا لیا جاتا ہے قربان کرتے وقت، اس لیے حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو کسی بندے کے کہنے سے وہ حرام کیسے ہو جائے گی؟ لہذا 11ویں شریف کے نام پر یا 12 ربیع الاول کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر آدمی نیاز کراتا ہے تو کس چیز پہ کراتا ہے؟ وہ جائز تو ہوتی ہے، وہ کھانا جائز ہوتا ہے، وہ گوشت جائز ہوتا ہے، وہ مرغہ جائز ہوتا ہے، وہ بریانی جائز ہوتی ہے، تو پھر حرام کیسے ہو گئی؟ جب اللہ نے حلال کر دیا تو دنیا میں کون ہوتا ہے اسے شرک کہنے والا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز پر حرام کا فتویٰ لگانا یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بے زبان جانوروں کو حلال کیا ہے، مگر وہ جانور جن کا حکم آگے بیان کیا جائے گا، یعنی کچھ چیزوں کو اللہ نے آگے استثناء فرمایا کہ وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو جن کے لیے اللہ نے فرما دیا وہ صرف حلال نہیں ہے، باقی کسی کا بزرگ کا نام لینے سے، 11ویں شریف کا نام لینے سے یا کسی کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی۔ ہاں، ذبح کرتے وقت اگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا تو یقیناً وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس لیے کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت فقط اللہ کا نام لیا جائے گا، کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور مسلمان جس جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم تو رسول پاک کا بھی نام نہیں لیتے، جانور کو ذبح کرتے وقت فقط اللہ کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں غیر محل الصید وانتم حرم۔ حالت احرام کون سی حالت ہوتی ہے؟ جب آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا، ایسے حج میں بھی احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے وہ، تو اس پر شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ شکار کرنا، کون سا شکار کرنا حرام ہوتا ہے؟ خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار، سمندر کا شکار کرنا، دریا کا شکار کرنا حرام نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ صاحب دریا کا شکار کرنا حرام کیوں نہیں ہوتا، خشکی کا شکار کرنا حرام کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نے جب کسی چیز کا حکم فرما دیا تو اس میں کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جو ہے برابر حکمتیں تلاش کرتے ہیں ہر چیز میں، کہہ رہے ایسا کیوں ہو گیا، اللہ نے ایسا حکم کیوں دے دیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ جیسا چاہے حکم دے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جانوروں کو جو ہے اللہ نے جانوروں کے حلال کرنے کا حکم دے دیا، جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس سے تو جانوروں پر ظلم ہوگا، اس سے تو جانوروں کا خون بہے گا، اس سے تو جانور کم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے جانور ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہے، سب کا مالک کون؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سب کا مالک۔ اور جب اللہ مالک ہے اور یہ حکم کسی اور نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ جیسا چاہے حکم دے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، تم کون ہوتے ہو اسے حرام کہنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمتوں کو خوب جانتا ہے، کس چیز میں فائدہ، کس چیز میں نقصان ہے، کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کس میں ضرر ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کائنات میں۔ تو جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو ہمیں چون و چرا، قیل و قال، اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا، آدمی سوچے گا یار اس سے تو میرا مال کم ہو جائے گا، ایسا حکم کیوں دے دیا گیا؟ نہیں، جب اللہ نے حکم دیا تو بس اللہ کا فیصلہ سر اور آنکھوں پر فوراً مان لینا چاہیے۔ آدمی کو اس میں جو ہے قیل و قال نہیں کرنی چاہیے کسی بھی طرح کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ جانو۔ حلال نہ جاننے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور جو مقدس مہینے ہیں، جو عزت والے مہینے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الہدی، اور قربانی کے جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر لے جائے جاتے ہیں۔ حج میں جو جانور قربانی کے لیے جو جانور ہوتا ہے، حاجی پر جو جانور قربان کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدی۔ اسی کا ذکر ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا القلائد، اور جن جانوروں کے حرم شریف میں جاتے ہوئے جن جانوروں کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور یبتغون فضلا من ربہم، اور نہ ان کی بے حرمتی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بیت حرام یعنی اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیوں کے طور پر بہت سی چیزیں بیان کی گئیں۔ فرمایا جو مقدس مہینے، اشہر حرم، کچھ مہینوں کا آ جاتا ہے اشہر حرم، عزت والے مہینے، یہ 4 مہینے ہیں عزت والے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب، بلکہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے وہ ہیں جنہیں عزت والے مہینے کہا جاتا ہے، اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی جنگ کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، یعنی اس طرح کی ساری چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب جو ہے ان مہینوں میں بھی جہاد کا حکم ہے، یعنی جہاد ان مہینوں میں بھی منع نہیں ہے۔ تو ان مہینوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان مہینوں کا احترام کرو۔ کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی کفار بھی ان مہینوں میں جو ہے وہ جنگ وغیرہ جیسے مسلمان نہیں کرتے تھے، کفار بھی نہیں کرتے تھے، تو ان مہینوں کے احترام کا حکم دیا گیا۔ اور ولا الہدی، اس جانور کا احترام کرو جو حاجی جسے قربان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے، اس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ اس کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گئی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، لہٰذا اس کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولا القلائد، بعض جانور ایسے ہوتے تھے کہ حاجی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا کرتا تھا یا خود لے کے جاتا تھا، یعنی جو جانور وہاں قربان کیے جاتے تھے ان کے گلوں میں نشانی کے طور پہ جو ہے کچھ پٹے ڈال دیے جاتے تھے، تو کہا گیا کہ ان جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ جو جانور وہاں جن کے گلوں میں ایسی کوئی نشانی پڑی ہوئی ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یہ وہاں قربان کرنے، حرم شریف میں قربان کرنے کے لیے جانور لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کرنا ہے۔ اور جن چیزوں کی نسبت، اب وہ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گھر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یعنی مسجدیں،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے مزار، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا بھی احترام ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ یہ نشانیاں کیسے ہیں اللہ والوں کے مزار، تو ہم کہیں گے کہ ہاں، جن چیزوں سے اللہ والوں کی نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان پہاڑیوں کو اللہ کی نشانیاں کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ پہاڑیاں وہ ہیں جہاں ایک اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کو تلاش کرنے کے لیے ان پہاڑیوں پر دوڑی تھی، چکر لگائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی، اور حضرت ہاجرہ کے قدموں سے جن پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی فرمایا قرآن پاک میں۔ پتہ چلا جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ لہٰذا مزار جو ہیں یہ مزار کس کے بنائے جاتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے مزار بنائے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے ولی کا مزار ہے تو اللہ کے ولی کی سے نسبت ہو گئی ہے اس مزار کی، خود وہ اللہ کا ولی اس مزار میں لیٹا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ کے ولیوں کے مزار بھی کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، انہیں مٹی کا ڈھیر نہیں بتانا۔ جو لوگ مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں نا، بہت سے لوگ ایک عقیدے والے مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں، تو مٹی کا ڈھیر کہنا یہ اللہ کی نشانی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو بلکہ ان کا احترام کرو۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مدرسے اللہ کی نشانیاں ہیں، مدرسوں کا بھی احترام کرنا۔ مدرسے کیسے اللہ کی نشانیاں ہیں؟ بھئی جس چیز کی نسبت اللہ والے سے ہو جائے جب وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ایک بندی کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو اللہ نے اسے نشانی فرمایا۔ تو جو مدرسے ہیں وہاں اللہ کے رسول کا دین پڑھایا جاتا ہے تو ان کی نسبت جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے ہے، اور اللہ والوں میں سب سے بڑی جو شان ہے وہ رسول پاک کی ہے۔ تو مدرسے تو اللہ کی نشانیاں بدرجہ اولیٰ ہو گئے، تو ان کا بھی احترام کیا جائے۔ ان کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا دین پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کی جائیں۔ کہ مدرسے جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس علماء زکوٰۃ لینے کے لیے آ جاتے ہیں یا مدرسوں کا چندہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو کھانے کمانے کا مدرسہ انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے، یہ تو کھانے کمانے کا اڈا بنا لیا مولویوں نے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اللہ کی نشانی کی توہین ہے۔ ایسی باتوں سے انسان کے ایمان کے جانے کا خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، فی الوقت انتظام نہیں ہے، آپ نہ دیں، ایک الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے رسول کے گھر کے لیے آپ سے چندہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے آپ اسے توہین کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آپ نے نہیں دیا یا کم ہے تو کم دے دیں، لیکن توہین نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں، اپنے دل میں جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھیں اس بات کو، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جو بیت الحرام کا قصد کر کے آ رہے ہیں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے۔ اس آیت کے اس حصے کا ایک شان نزول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آیا، ایک بدبخت تھا، کافر تھا۔ وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ مجھ پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کے رسول مجھ پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، میں اسی تعلیم دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ بڑی مشکل چیز ہے، میں جو ہے وہ سوچ لوں، مشورہ کر لوں اپنی قوم سے، میری قوم جو ہے مان جائے گی تو میں انہیں بھی لے کے آؤں گا اور خود بھی آؤں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ تو وہ جانے لگا۔ اس کے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا تھا، جب ابھی وہ آیا نہیں تھا، حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا ایک شخص آنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے یہ، حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ ایک شخص آنے والا ہے جو اس حالت میں آئے گا
کہ اس کی پیشانی سے کفر کی نحوست ٹپک رہی ہوگی، کفر کی نحوست کے، اس کا چہرہ جو ہے اس میں کفر کی نحوست ٹپک رہی ہوگی، اور جب وہ جائے گا تو اس کی پشت سے غداری ٹپک رہی ہوگی، یعنی غدر اور دھوکہ سوچ کر کے جائے گا دماغ میں، جب جائے گا تو غدر کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ حضور نے اس کے آنے سے پہلے یہ فرمایا، پھر وہ شخص آیا، اور جب وہ جانے لگا، جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہ آیا تھا، اس کے چہرے سے کفر کی نحوست ٹپک رہی تھی، اور جب گیا ہے تو یہ غدر کے ساتھ گیا ہے، غداری کے ساتھ گیا ہے، دھوکے کے ساتھ گیا ہے۔ اور یہی ہوا جب وہ شخص گیا نا، اس کے بعد پتہ چلا، حضور کے فرمانے کے بعد پتہ چلا کہ مسلمانوں کے جو جانور چر رہے تھے وہ انہیں لوٹ کر کے بھگا کر کے لے گیا۔ حضور نے پہلے فرما دیا، یہ پہلے فرمانا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے آنے سے پہلے فرما دیا کہ ایک شخص آنے والا ہے، تو حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ خیر، اب جب وہ چلا گیا جانوروں کو لے کر کے، دوسرے سال وہ شخص حج کرنے کے لیے آیا۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ کفار بھی حج کیا کرتے تھے، جیسے مسلمان حج کرتے تھے ایسے ہی کافر بھی حج کرتے تھے، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں بھی کفار وہاں جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو جب دوسرے سال وہ حج کرنے کے لیے آیا، جانوروں کو لے کے آیا، ان کے گلے میں جو ہے وہ قلادے ڈال کے لایا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے چاہا کہ اس پر حملہ کریں، یہ جانور ہمارے لوٹ کر کے لے گیا تھا، تو آیت کریمہ نازل ہو گئی، وہ کہا گیا کہ یہ اگرچہ مجرم ہے، تمہارا مجرم ہے، لیکن اس وقت جو آیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کر کے آیا ہے، اب تمہیں حملہ نہیں کرنا ہے، اب اس وقت تمہیں اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ یعنی اسلام کا دیکھو، اسلام کے اخلاقی تعلیم دیکھو، اسلام کی کافر ہے، مسلمانوں کے جانور لوٹ کے لے کے گیا، لیکن جب وہ اللہ کے گھر کا قصد کر کے آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اب تم جو ہے اب کچھ نہیں کہنا ہے تمہیں، اب اس سے تعرض نہیں کرنا ہے، اب اسے چھیڑنا نہیں ہے، اب اس کے جانوروں کو لوٹنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، کتنی اعلیٰ تعلیم ہے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور نے منع فرما دیا کہ اب یہ اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ رہا ہو، اس کا دل پلٹ جائے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ منع فرما دیا کہ اب اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے خالی ہو جاؤ، یعنی جب تم احرام کھول دو، محرم نہ رہو، تو اب تمہارے لیے شکار حلال ہے، شکار کے حلال کا حکم دے دیا گیا۔ جب آدمی احرام سے فارغ ہو جاتا تو اس کے لیے شکار حلال ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھنا کہ کفار نے چونکہ تمہیں صلح حدیبیہ کے دن مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے حضور کے ساتھ 1400 مسلمان، تو کفار نے حضور کو روک دیا تھا کہ عمرہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو بھی روک دیا تھا مسجد حرام میں آنے سے، جبکہ پہلے سب کے لیے اجازت تھی۔ تو مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا تھا اس بات پر، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب تمہیں طاقت مل گئی ہے، تمہیں اختیار مل گیا ہے اور تمہاری تعداد بھی بڑھ گئی ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، کفار نے تمہیں روکا تھا پہلے یہاں آنے سے، اب تم کہیں پرانا انتقام مت لینا لوگوں سے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تم ایسا مت کرنا، یعنی بدلہ مت لینا کہ تمہیں روکا تھا تو اب تم چاہو کہ تم مسجد حرام سے ان لوگوں کو آنے سے روک دو جنہوں نے تمہیں روکا تھا۔ نہیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، یعنی شریعت جو ہے وہ انتقام کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تاکہ سامنے والے کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ جائے، شان و شوکت بیٹھ جائے اور تمہارا احترام بیٹھ جائے۔ کسی نے تمہیں گالی دی ہے تو بدلے میں گالی مت دو، بلکہ ایسا سلوک پیش کرو کہ سامنے والے کو خود یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا
اچھا آگے اللہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو ثواب کا کام ہے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، جس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، جس سے اسلامی تعلیمات کو غلبہ حاصل ہوگا، جس سے حضور کی سنتیں سامنے آئیں گی، جس سے حضور کا دین آگے بڑھے گا، ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مدد کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی مسجد بنا رہا ہے تو مسجد بنانا کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آپ پیسے کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، پیسے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پیسہ آپ کے ساتھ پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کے کام میں حصہ ڈال دو، یعنی جس طریقے سے بھی، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کی حمایت کرو گے، یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، یعنی جس طریقے سے بھی ہو۔ آپ کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی جو ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا رہا ہے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جو بھی نیکی کا کام ہے، جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا جو ہے یہ اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ مدد کرو۔ پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نیکی کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے راستے ہموار کر دو۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے، کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں حافظ بن جاؤں لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے، اور آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو اسے آگے بڑھا سکتے ہیں، تو آپ سے کہا جا رہا ہے یہ پرہیزگاری کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آپ اس کے لیے راہیں ہموار کر دو، راستہ ہموار کر دو تاکہ یہ آگے پہنچ جائے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ ایسے ہی جو ہے کوئی آپ کو کوئی جو ہے وہ نماز کی تعلیم دے رہا ہے، جیسے ہوتا ہے دعوت اسلامی کے لوگ آتے ہیں تو وہ محلے وار گھومتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو یہ نیکی کا ایک کام ہے۔ آپ ان کے ساتھ میں ہو لیں، ان کے قافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں کہ یہ نیکی کے کام کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یہ بھی مطلب یہی ہوا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ جو بھی نیکی کے کام ہیں آپ ان میں رکاوٹ نہ بنو، بلکہ کسی بھی طریقے سے اپنا حصہ شامل کر دو، جس سے پتہ چلے کہ آپ جو ہے اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آگے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کاموں میں کوئی آدمی ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس سے برائیاں پھیلیں گی، جس سے گناہ ہوں گے، جس سے ظلم پھیلے گا، تو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اسے روکنے کی کوشش کرو، اس کی مدد مت کرو۔ کہیں ڈانس پارٹی آ گئی، کسی نے ڈی جے لگا لیا اپنے گھر، کوئی ڈانس کرانے لگا اپنے گھر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ آپ روکنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں جا کے آپ، تو آپ اس کی رونق کا سبب بنتے ہیں، آپ اس کی رونق کا سبب بنتے ہیں، آپ اس کی تعداد بڑھانے کا کام کرتے ہیں، آپ اس کی خوشیوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے ایسا مت کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو کوئی بھی گناہ کا کام ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، کوئی جو ہے وہ جوئے کا اڈا کھول رہا ہے، کوئی جوئے کا آفس کھول رہا ہے اور آپ کو اس نے بلایا کہ آپ جو ہے ادگھاٹن میں آ جانا، کوئی ایم سی ایکس کا آفس کھول رہا ہے، آج کل جو ہے آن لائن ناجائز کاروبار کے بھی بہت سے آفس کھولے جا رہے ہیں، بہت سے کام ایسے کیے جا رہے ہیں، آپ کو اس نے دعوت دی کہ آپ کو ادگھاٹن میں آنا ہے، تو آپ اگر وہاں جا رہے ہیں تو یہ گناہ کے کام میں مدد کرنا ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی گناہ کا کام ہے اس میں آپ شامل نہ ہو، روکنے کی کوشش کریں اس گناہ کے کام کو، جو بھی گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ اس میں شامل ہوئے تو گویا کہ آپ نے مدد کی اس کی، ہاں۔ اور یہ ہمارے ہاں خاص طور سے دیکھا جاتا ہے، آدمی اپنے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا لیکن دوسرے کے گھر میں جب ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں برابر کہ اگر کوئی ڈی جے لے آیا، وہاں ڈانس ہو رہا تو آپ جا کے دیکھنے لگے وہاں کھڑے ہو کر کے، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ برائی کے کام میں مدد کرنا ہے، گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے، ہاں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی اچھا ظلم، کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر، آپ نے اسی کی مدد شروع کر دی، کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ ظلم کے ساتھ مدد کرنا ہوا۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے پر ظلم کیا، آپ وکیل ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے اس پر، اور آپ جو ہے اس وقت ظالم کی مدد کر رہے ہیں، اسے چھڑانے کا کام کر رہے ہیں، مظلوم کو پھنسانے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ظلم پر مدد کرنا ہوا۔ ہاں، آدمی کسی پر ظلم کرے تو آپ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کو روکنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بری ہوں، نہیں، بری نہیں ہیں آپ اگر خاموش ہیں، آپ سامنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑ کر لیں کہ تو کون ہوتا ہے ظلم کرنے والا، تو آپ بھی ظلم میں شریک ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اگر اس ظلم کو طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکیں، یعنی ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ صرف زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے وقت میں جو ہے وہ زبان کا استعمال کر کے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے زبان سے بھی بولا تو یہ ظلم آپ پہ بھی ہونے لگے گا، تو اس وقت آپ کو اجازت ہے کہ آپ زبان سے نہ بولیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو اپنے دل میں برا جاننا ضروری ہے۔ تو جو طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ طاقت استعمال کرنا ظلم کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، ان سب کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی ہر کام میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کی نافرمانی کا کام کیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا کام کیا، کسی ظالم کی مدد کی، کسی گناہ کے کام میں شریک ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔